تمہاری سبیل کریں گے ہدایت کی. تمہیں اس بات کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا حاوی اپنا رحمت کو چن لو. کبھی سقیفہ میں بیٹھے ہو, کبھی اس کے ذریعے چن لیا, کبھی اس کے ذریعے چن لیا, کبھی ایمان کے ذریعے چنا جا رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو تمہارا جو حالی, تمہارا رحمت جو چنا جائے گا وہ تمہارے اجماع کے ذریعے نہیں چنا جائے گا بلکہ ہماری مشیت کے ذریعے چنا جائے گا. تو اب اگر امام کو چنا گیا, حاجی کو چنا گیا, رہبر کو چنا گیا, تو کس انداز سے چنا گیا؟ بے شک جو صحیح طریقہ سے دیکھیے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی اہل تشیع اور اہل تصوف کے درمیان غالباً ساری چیزیں ایک جیسی, ساری چیزیں ایک جیسی, زمین آسمان کا فرق ہے, ہر چیز میں فرق ہے. میری بات کو سمجھیے, میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے, ہر چیز میں فرق نظر آئے گا آپ کو. ہماری نمازیں الگ, ہمارے روزے کا وقت الگ, ہمارے ناکانے حج الگ, اور میں آپ کی خدمت کرتا ہوں ہر چیز وقت یہ چیزوں کہ ہماری توحید میں فرق ہے. یعنی ہماری اور اہل تصوف کی جو توحید کا کانسیپٹ ہے, جو عقیدہ ہے, اس میں بھی فرق ہے. اب ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پروردگار جس کو جسمانیات سے پاک ہے, بے شک جس کو جسمانیات سے پاک ہے, لیکن اہل تصوف کے لیے کہا جاتا ہے یعنی ان کے بھی باقاعدہ عقیدہ ہے اور ان یہ کہتے ہیں کہ روز محشر اللہ جہنم میں اپنا پیر رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ جس کو جسمانیات سے پاک ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات آپ کی یاد دہانی کی آپ کی خدمت میں کروں. دیکھیے جب اللہ کو ماننے کی بات ہے, لیکن جو توحید کا بارے میں بات کر رہے ہیں یا تو افسوس جب توحید کا مسئلہ یعنی اللہ کی الوہیت کا, اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے بہت ساری واقعات آتی ہیں, بہت سارے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں. لیکن ایک واقعہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کروں گا اور اس کے بعد ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کو بتائے. لیکن جناب موسیٰ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں دیکھو تم اللہ کو نہیں, وہ دیکھنے والے شہر نہیں, انہوں نے نہیں ہمیں دیکھا ہے, ہمیں دیکھا ہے, ٹھیک ہے مجھے سب کو لے کر کوئی دور کا کیا وہ کوئی پر ایک ایسا نور چمکا, ایک ایسا نور چمکا کہ جسے پہاڑ بھیجا دیتا ہو, یہ تمام کے تمام لوگ دیکھو ایسا ہوا ہے. ہاں اچھا ایک بات اسی سلسلے میں اور آپ کی خدمت میں کر دوں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ جناب نبی نے فرمایا کہ یہ گائے جو ہے اس وجہ سے سر میں جھکائے رکھی ہے کیونکہ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے میں اس کو اپنا خالق ماننا شروع کر دیا. لیکن اس کا واقعہ یہ تھا, آپ آرام سے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن شاید کوئی نئی بات جو آپ تک پہنچ جائے کہ جناب موسیٰ اپنے ہماریوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے. ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کہ دریا میں راستے بڑھ گئے اور ہوا یہ کہ آپ کو تفصیل علامہ نظر کی یہ واقعہ ملے گا کہ جبرائیل وہاں پر اپنی سواری پر بیٹھ گیا. ایک شخص کہ جس کا نام سامری, اور یہ جو حسن بصری ہے نا, اس کے لیے جناب ابھی نے فرمایا کہ وہ اپنی امت کا سامری ہے. تو یہ سامری آپ کو معلوم ہے کہ سامری وہ شخص تھا کہ جو وہاں پر موجود تھا اور اس نے جبرائیل کے جو سواری تھی اس کی ٹانگوں کے نشان بنائی, جہاں پر اس کی ٹانگیں پڑی تھی وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس نے وہی مٹی کو اٹھایا تھا اور وہی گائے کے بعد پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اسی مٹی سے پہنچانا تھا, اسی مٹی سے اس گائے کے مسئلے کو بنایا تھا اور لوگوں کو اٹھایا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہو گیا جتنے افراد تھے, جتنے بھی لوگ موجود تھے, سب کے سب بے ہوش ہو گئے. یہاں سے بات سب سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اب ہوا یہاں سے ایک نیا نظریہ سامنے ہے, ایک نیا نظریہ سامنے آیا. کیا نظریہ سامنے آیا؟ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی وہ پروردگار بھی کیسا, وہ خالق بھی کیسا کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ پروردگار کیسا, وہ خالق کیسا کہ جسے ہم دیکھ ہی نہ سکتے. تو ان لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کی کہ ہمارا کیسا خالق ہے, ہمارا کیسا پروردگار ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے.
اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی کو گفتگو نہیں کر سکتے، کسی اپنے گھر کی دعوت نہیں بنا سکتے، تو ایسے پروردگار کا فائدہ ہی کیا ہے کہ ہم ان سے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اس نظریے کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے چیزیں ایڈوانس ہوتی جاتی ہیں. تو یہی نظریہ جو ہے کہ ایڈوانس ہوتا گیا. اگر یہی نظریہ ایڈوانس ہوتا گیا تو لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا ابھی تک تو یہ اللہ کی وجود پر شک کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے پوری طریقے سے انکار کر دیا. کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پروردگار اس کائنات میں موجود ہی نہیں ہے، اس زمین کو خلق کرنے والا ہی نہیں، اس آسمان کو خلق کرنے والا ہی نہیں. اب دیکھیے تو یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری. آپ کو معلوم ہے کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری یہ کہتے ہیں، ابھی آدمی یہ بھی بتاؤں کہ بگ بینگ تھیوری یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خلق ہوئی، اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، یہ کائنات وجود میں آ گئی، اب اسی طریقے سے بڑا دھماکہ ہوگا اور اس کائنات کا وجود ختم ہوگا. تو آپ سمجھ میں آئے کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو چلی یہ کہاں سے چلی؟ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہاں سے چلی. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اللہ کے وجود پر شک ہو رہا ہے، اللہ کے وجود کا انکار ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو اپنی پیغامی ثابت کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اللہ کو اپنی پیغامی ثابت کرنا ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے. تو اب اگر اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے، اس کی وحدانیت کو ثابت کیا جائے تو کس انداز سے کیا؟ یہ تھوڑی سی آگے ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اللہ کی وحدانیت کو، اس کے وجود کو اگر ثابت کیا جائے تو کیسے ثابت کیا جائے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے وہی بہتر، وہی درست ہے کہ اس کائنات کو حل کرنے والے پروردگار ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ثابت کرنے والا کون؟ کہ آپ کے اس عقیدے کو ثابت کرنے والا کون؟ کیا آپ کے نزدیک کوئی شخص ایسا ہے جو بہت بڑا متقی، کوئی بہت بڑا پرہیزگار، کوئی بہت بڑا عالم ایسا ہے کہ جو آپ کے خدمت بھی کر سکے، آپ کے اوپر آپ کی بات کو یہ پروو کر سکے کہ نہیں یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور جب اللہ نے زمین کو گردش کرنے کا حکم دیا تو ہم نے خود دیکھا کہ اللہ نے زمین کو گردش کرنے کا حکم دیا اور زمین میں گردش کرنے شروع کر دی. آپ بتائیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے؟ نہیں، ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بنیادی طور پر دو نظریے نظر آئے. کون سے دو نظریے؟ کا ایک نظریہ یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات کی جو کائنات چل رہی ہے یہ اپنی قدرت کی وجہ سے چل رہی ہے، اور دوسرا اسی کے برعکس یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ قدرت نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف عادت ہے. لیکن جو لوگ اس کو عادت کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس کو قدرت کہہ رہے ہیں، کیا ان کے پاس اپنی کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں؟ ان کو چھوڑیے، تو ہم اپنی بتائیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ اللہ نے ستارے کو حکم دیا اور اس نے چمکنا شروع کر دیا، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے چاند کو شروع ہونے کا حکم دیا اور یہ چاند شروع ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے سورج کو مشرق سے نکلنے کا حکم دیا اور مغرب میں ڈوب جانے کا حکم دیا، اور ہم نے دیکھا اور اسی طریقے سے سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں جا کر ڈوب گیا. کوئی ہے ایسا؟ نہیں، ایسا تو کوئی نظر نہیں ہے. پھر کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیے عزیزو، اب ضرورت کیا ہے؟ اب اس بات کو سمجھیے. اب ضرورت اس بات کی نظر آئی، اب ضرورت اس بات کی نظر آئی کہ پروردگار عالم اس کائنات میں بشری شکل کسی کو بھیجے اور اپنے اختیارات کے ساتھ بھیجے، اپنے اختیارات کے ساتھ بھیجے. اب جب اس کے پاس اللہ کے اختیارات ہوں گے تو وہ کائنات کی جو عادت ہے اس عادت کے خلاف عمل جب کرے گا تب معلوم ہوگا کہ نہیں جو عقیدہ ہے وہ قدرت عادت کا نہیں. کیا ہے؟ عقیدہ قدرت کا ہے، عادت کا نہیں ہے. تو اب اگر خالی سورج چاند چمکتا ہوا نظر آئے تو کہا جائے گا کہ بھائی اس کی عادت ہے. لیکن اب اگر کوئی کسی چاند کو دو حصوں میں کوئی کسی چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ عادت نہیں ہے بلکہ قدرت ہے. کوئی ستارے کو دیکھے چمکتا ہوا نظر آئے کہا جائے گا کہ یہ اس کی عادت ہے، تو ستارہ سے چمکنے کی عادت ہے. لیکن اب اگر کوئی کسی ستارے کو اپنی تحریر پر کہا جائے گا کہ نہیں یہ صرف عادت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت ہے. اب سننا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی سورج کو دیکھے مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں ڈوب رہا ہے کہا جائے گا کہ یہ اس کی عادت ہے. لیکن اب اگر کوئی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا رہا ہے محمد وعلى محمد. یہ ہے ربوبیت، اور ربوبیت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
آپ کس کے ذریعے سمجھا گیا؟ اب ذات جناب امیر کی نظر بے شک علی کی ذات نظر آئی، جس کے ذریعے ہم نے الوہیت کو اس طریقے سے ہم نے الوہیت کے انداز سے سمجھا کہ رسول خدا نے ہمیں علی کے ذریعے اللہ کو پہچانوایا۔ کیسے پہچانوایا جا رہا ہے؟ یا علی انت عین اللہ، یا علی انت وجہ اللہ، یا علی انت لسان اللہ، یا علی انت جنب اللہ۔ یعنی آپ کے آگے اللہ کے آگے، آپ کا چہرہ اللہ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، آپ کا پہلو اللہ کا پہلو۔ لیکن بات خالی یہی پر ختم نہیں ہوئی، یہاں پر اللہ کو پہچانا جا رہا ہے تو علی کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے۔ ادھر رسول بھی کھڑے ہوئے ہیں، واہ 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 واہ، علی جس ہوگا جسمی علی، تو ہوگا روحی علی، علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا جسم میرا جسم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے دیکھو اگر کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ علی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو الوہیت کے نور میں بھی ڈوبا ہوا ہے اور رسالت کے نور میں بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ واہ واہ، جو قرآن کی بہت مشہور بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جو لوگ علی کے دشمن ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر علی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو لعنت الوہیت سے بھی آئے گی، رسالت سے بھی آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس امامت کو رسول خدا نے لوگوں تک پہنچایا، سمجھایا یہ میرے اہل بیت نے پہچانو۔ یہ کیا کہا ہے کہ اس انداز سے اہل بیت کو پہچانا ہے۔ مجھے تو مجلس مولا عباس سے مضبوط ہے اور مجھے سوچے تو بہت تھا کہ آپ کی خبر میں سمجھا ہے مولا عباس نے سلسلے میں جو باتیں زندگی کو بڑھا ایک بار لیکن ایک بات ضرور مولا عباس کے حوالے سے کرنا ضروری ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، جتنے لوگ بھی کربلا اور جتنے لوگ نہیں گئے الہی امین۔ لیکن جب آپ کربلا جاتے ہیں، جب آپ کربلا جاتے ہیں تو سب سے پہلے امام حسین کے روزے کو نہیں پھر وہاں جایا جاتا ہے، سب سے پہلے آقا عباس کے روزے پر آقا عباس کے روزے پر کیوں جاتا ہے؟ یہ تو شرعی مسئلہ نہیں کہ اگر آپ کربلا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مولانا عباس کے روزے پر ہی جانا ہے، اور اگر پہلے مولانا عباس کے روزے کو نہیں گئے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پر امام حسین کا مسئلہ ہے، ان کے بھائی کی محبت ہے، جیسا وہ بہتر سمجھے۔ لیکن شاید آداب زیادہ یہی کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مجبور سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت کربلا جائیں، کسی بھی وقت کربلا جائیں تو آپ دیکھیں کہ عموماً جتنے بھی قافلے جاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے مولانا عباس کے روزے پر جاتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین کے روزے پر، یہی عموماً یہی ہوتا ہے۔ اور ابھی دیکھیے اربعین آ رہا ہے تو اربعین میں جو مشی ہوتی ہے دہلی میں جو کربلا جو پہلے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس راستے کو اس روٹ کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ جب انسان کربلا ہو تو پہلے مولانا عباس کے روزے پر، پہلے مولانا عباس کو سلام ملے، اس کے بعد امام حسین کا۔ یہ پورا انتظام کیا جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے، یہ کوئی بات کا مدرس نہیں ہوتا ہے۔ پر میں آپ کی دیکھیے آپ کی سوچتے تھے ایسا ہوتا ہی سب سے پہلے انسان مولانا عباس کے روزے پر کیوں جاتا ہے، امام حسین کے روزے پر کیوں نہیں جاتا؟ بھائی امام حسین کے بڑے بھائی ہیں نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے بھائی کو سلام کرو، اس کے بعد چھوٹے بھائی کو بات ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے چھوٹے بھائی کو سلام کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے بھائی کو بات لایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن مولانا عباس کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں، بہت سارے القاب ہوتے ہیں۔ کبھی بابو سوائے کہا جا رہا ہے، کبھی بابو نظار کہا جا رہا ہے، کبھی سرکار سکینہ کہا جا رہا ہے، کبھی سرکار اتفاق کہا جا رہا ہے، کبھی تمنائے علی کہا جا رہا ہے، کبھی بہرا جلال کہا جا رہا ہے، کبھی ابو الطیبہ کہا جاتا ہے۔ تو مولانا عباس کے بہت سارے القاب ہیں اور جس طریقے سے انسان جس طریقے سے امید کو مولانا عباس سے محبت ہے تو مولانا عباس سے امید سے الگ محبت ہے۔ بے شک بے شک۔ مولانا عباس سے فضائل میں مولانا عباس کے فضائل جو فضائل بیان ہوتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور زبان پر سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ مولانا عباس کے الگ الگ، لیکن جہاں مولانا عباس کے تمام القاب ہیں وہی مولانا عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین۔ بے شک
मेरी बात की तस्दीक करेंगे। एक मौला अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हुसैन। बाबुल हुसैन का मतलब आपको मालूम है क्या है? बाबुल हुसैन का मतलब है हुसैन तक पहुंचने का दरवाज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये हिम्मत कि जब इंसान करबला पहुंचता है तो पहले मौला अब्बास को सलाम करता है और उसके बाद इमाम हुसैन से जाता है। इसलिए मौला अब्बास कहते हैं कि अगर हुसैन तक जाना है तो मुझसे हो बेशक। इसी का मुजाहिरा मौला अब्बास ने करबला के मैदान में इस कदर मोहब्बत अब्बास को इमाम हुसैन इस कदर मोहब्बत हुसैन को ये जरूरत तीन शख्सियत ऐसी कि सिवाय इमाम हुसैन के और कुछ नहीं मालूम है कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और इमाम हुसैन के लश्कर में जाकर शामिल हो जाऊँ और इन लोगों को इमाम हुसैन के लश्कर का ठिकाना मालूम है और आए हुसैन को शहीद। दूसरी शख्सियत कौन? जनाब हुसैन। छोटे छोटे बच्चे क्या कहा जा रहा है कि ये मेरे हुसैन का संतान बच्चे नहीं, ये मेरे हुसैन का संतान। तीसरी शख्सियत कौन? तीसरी शख्सियत आका अबू बकर अब्बास पूरी जिंदगी में पूरी जिंदगी सिवाय इमाम हुसैन के कुछ नजर ही नहीं आता। आके बोली तो मौला हुसैन को देगा, आके बंद की तो मौला हुसैन को देगा। इस कदर मोहब्बत है मौला अब्बास को आका हुसैन को खुदा बेहतर जाने। ये मोहब्बत वो थी जो इमाम मौला अब्बास इमाम हुसैन से सुन्नी महफिलों अहले बैत अलैहिस्सलाम को मौला अब्बास से कैसी मोहब्बत थी। एक रोज इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को अपने पास बुलाया। तवजीह का आलम है मौला अब्बास को छोटे मौला अब्बास बुलाया और अब्बास सामने आकर खड़े हो सर झुकाए और हाथ में मुड़े बिस्मिल्लाह फजल रसूल बिस्मिल्लाह। जैसे इमाम हुसैन ने ये देखा हुसैन के आंखों से आंसू रो रहे इमाम हुसैन। आका बात कहते हैं क्या कुछ आने में देरी हो गई? नहीं मेरे अब्बास आने में देरी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि आज मैंने आपको बुलाया आप फौरन आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मैं आपको बार बार बुलाऊंगा मगर आप सोना छोड़ दिया आपका बात का। एक दिन जनाब मानो हुसैन की बात पहुंची भैया हमें ऐसा लगता है कि हमारे भैया अब्बास को शायद कोई परेशानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा बाप तो उसने पूछा का बेटा है, मतलब उसे कैसे परेशानी? तो भैया आप भैया अब्बास से बात कीजिए। भैया अब्बास में ऐसा मालूम होता है कि कहीं दूर से सोए नहीं, कोई परेशानी है किसी चीज़ की परेशान। ठीक है हमारे भैया को बुलाया गया, अब्बास को बुलाया गया। अब अब्बास किस तरीके से इमाम हुसैन के सामने आया मालूम? इमाम हुसैन सामने खड़े हो जरा कुछ खड़ी हुई है। अब आपका अब्बास सर को झुकाया इमाम हुसैन के सामने भैया अब्बास सर उठाए जवाब क्या दिया जा रहा है? जवाब ये दिया जाता है कि आपका हुसैन हमारी अम्मा ने हमें यही सिखाया। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं कि हम आपको हुक्म देते हैं कि आप अपना सर उठाएं। अब सर उठाया तो क्या देगा? आगे सोच तेरे कलर की भैया अब्बास क्या बात है? आपकी बहनों ने बताया कि शायद आप बहुत दिन से सोए नहीं है। बेशक मौला आपने सर कहा क्या नहीं बहुत दिनों से सोए नहीं है? मौला भैया अब्बास ने बताया कि उसकी वजह क्या है? आपका हुसैन आप ही ने तो उस दिन कहा